وہ سرچ انجن ایک نیٹورک تک آپ کو لے جاتا ہے. آپ کے موبائل کھلا, آپ کی بات ہونی شروع ہو گئی. کیوں ہو گئی بھائی؟ 2 لاکھ نے بات نہیں کروائی, 150 نے بات کروا دی, سم کارڈ نے بات کروا دی. چونکہ سم کارڈ کا کانٹریکٹ ہے کسی کے ساتھ. یہ کانٹریکٹ بہت اہم ہے, سمجھ جاؤ, ٹھیک ہے نا. کانٹریکٹ بہت اہم ہے خدا کی قسم. یہ جو 500 کی نوٹ نکالتے ہو نا, یہ کیا ہے؟ یہ کانٹریکٹ ہے. گورنر نے نیچے لکھا ہوا ہے, میں دھارک کو 500 روپے کی گارنٹی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, محسوس کر پا رہے ہو کچھ؟ 500 کی نوٹ نکال کے کمرے پہ جا کے دیکھ لینا. میں دھارک کو 100 روپے کی گارنٹی دیتا ہوں, میں دھارک کو 500 روپے کی گارنٹی دیتا ہوں. ریزرو بینک آف انڈیا کا گورنر لکھ کے سائن مانگتا ہے, میں دھارک کو اتنی ویلو کی گارنٹی دیتا ہوں. اس کا مطلب کانٹریکٹ ہے نا. اور اگر کانٹریکٹ ہٹا دو تو کیا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے بھائی. کانٹریکٹ ہے, اس کی ویلو کیا ہے؟ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے. ویلو کیا ہے؟ کانٹریکٹ کی بنیاد پر. کسی بڑے نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں. وہ بڑا کہہ رہا ہے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں. اس کا گارنٹی 500 روپے کا ہو گیا, اس کا گارنٹی 1000 روپے کا ہو گیا, اس کا گارنٹی 5000 روپے. جتنی بڑی نوٹ اتنی بڑی گارنٹی. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہم نہیں کہتے ہم جنت میں جائیں گے, ہم نہیں کہتے, ہم نہیں کہتے ہم جنت میں جائیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے رکوع میں کمی ہے, ہمارے سجدے میں کمی ہے, ہمارے قیام میں, قعود میں, تلاوت میں, قرأت میں ممکن ہے, ہمارے لباس کی طہارت میں ممکن ہے, ہمارے کانوں میں ممکن ہے, ہماری باتوں میں, ہماری زبان میں, ہماری گفتگو میں, ہماری تلاوت میں, سورہ میں ممکن ہے کمی. ہم اس بنیاد پر نہیں کہتے کہ ہم بہت اچھے اس لیے جنت میں جائیں گے. ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ زہرا کا کانٹریکٹ ہے ہمارے ہاں. اگر آپ کی اجازت ہو 5 منٹ زبانوں سے بات کر لو, چونکہ کہا گیا ہے مجھے, اور میں ذمہ داری اور میں خود کی ذمہ داری سمجھتا ہوں, اس لیے آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں. دیکھیں, طلب آپ کو تلاش کی طرف لے جاتی ہے, اور تلاش آپ کو ایک شہر کی طرف لے جاتا ہے جسے محبت کہتے ہیں. محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ ویسے یہ جوانوں کو زیادہ سمجھنا ہے. محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ سب کچھ دکھائی دے اسے محبت کہتے ہیں, اور اس کے سوا کچھ نہ دکھائی دے اس کی عشق. دنیا میں عشق دکھانے والا سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے. عشق کے جو لیول ہے, عشق جسے کہتے ہیں, عشق جسے کہا جا سکتا ہے, وہ صرف حسین ہے. حسین کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا عشق جسے. میری ایک تقریر ہے جس میں 2-4 چیزیں پیش کرتا ہوں. وقت نہیں ہے بالکل بھی, لیکن خلاصتاً 1-2 جملے اس میں سے. جب سے یہ دماغ بنا ہے اور جب سے یہ دل بنا ہے, کبھی عقل کی عشق سے نہیں بنی, اور کبھی عشق کی عقل سے نہیں بنی. عقل جب بھی عشق کے سامنے آیا, کبھی عشق نے عقل کو مانا ہی نہیں. تیری بھی زندگی کو زندگی ہمیشہ گنتی میں رہتا ہے, گنتی کے باہر ہی نہیں رہتا. عقل کہتی ہے تیری بھی گڑت کوئی گڑت ہے, کوئی گنتی ہی نہیں ہے, بنا سیڑھی کے آسمان پہ چلا جاتا ہے, بنا لاجک کے کچھ بھی بیان کر دیتا ہے. دونوں کی کبھی نہیں بنی, کبھی نہیں بنی. یہ دونوں کمالات اگر کسی دنیا کے ایک وجود میں جمع ہوئے تو اس کا نام حسین ہے. یہ دونوں کمالات اپنی انتہا پر کسی ایک وجود میں جمع ہوئے تو اس کا نام حسین ہے. وہ اپنے آپ کو کربلائے معلیٰ میں تصور کرو, اور کربلا شہر کا یہ جملہ محسوس کرنا. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں سننے کو منع کرتا ہوں, محسوس کرنے کو کہتا ہوں. دیکھو یہ دونوں عقل اور عشق, عقل اور عشق اپنے کمال پہ کسی وجود میں جمع ہوئے تو اسے حسین کہتے ہیں. وہ جو خنجر کے نیچے ذکر الہی کر رہا ہے
یہ عقل ہی عقل ہے. وہ جو 9 کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ عشق ہی عشق ہے. یہ آیا میں آپ کو اس منزل کی طرف جسے مسائل کہتے ہیں. بس جوانوں سے مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہاری گنتی کی جائے تو تمہاری آنکھوں کی وجہ سے تمہاری گنتی نہیں کی جائے گی. تمہارے چہرے کی وجہ سے تمہاری گنتی نہیں کی جائے گی. تمہارے 5 فٹ 8 انچ ہونے کی وجہ سے تمہاری گنتی نہیں کی جائے گی. تمہارے ہندو مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہاری گنتی نہیں کی جائے گی. تمہاری گنتی کی جائے گی جب تم کسی کی ضرورت بن جاؤ گے. ضرورت کیسے بنتے ہو؟ حلال طریقے سے بھی لوگ ضرورت بنتے ہیں اور حرام طریقے سے بھی لوگ ضرورت بنتے ہیں. مجھے امید ہے کہ فرش اعظم پہ بیٹھنے والا کبھی حرام طریقے سے ضرورت نہیں بنے گا. جب بھی بنے گا حلال طریقے سے ضرورت بنے گا. ضرورت بنو بازار کی، ضرورت بنو مارکیٹ کی، ضرورت بنو لوگوں کی. ضرورت بنو ایک حد تک، مگر اس سے زیادہ ضرورت پورا کرنے والا بنو. ضرورت پورا کرنے والا. دیکھو 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ سے پوچھا جائے کہ کیا پسند کرتے ہو، کہتے ہیں ہم تھائی ڈش پسند کرتے ہیں، اسپانیول ہم نہیں پسند کرتے، امریکن فش پسند کرتے ہیں، جاپانیز ڈش پسند کرتے ہیں. یہ کھانے والے لوگ ہیں. ان میں سے بہترین قوم وہ ہے جو کھلانے والی قوم. محسوس کر پا رہے ہو؟ محسوس کر رہے ہو؟ اسے جوانوں کے لیے ہے. آپ بڑوں سے، میرے ہم سے جتنے لوگ ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، اسے جوانوں کے لیے 15 سال سے 35 سال کے جو لوگ ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، ان سے بات کریں. ضرورت بنو اور ضرورت پورا کرنے والا. ان 2 چیزوں کا خیال رکھو. اور یہ تب تم کر سکتے ہو جب تم نے صحیح سمے پہ اپنا کام شروع کیا ہوگا. تم کیا پڑھ رہے ہو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس پڑھائی کی دنیا میں کتنی ضرورت ہے یہ امپورٹنٹ ہے. تم نے کیا سلیکٹ کیا ہے، کون سی لائن سلیکٹ کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں. اگر آپ نے نہیں پڑھایا ان کو تو ان کی مثال میں ممبر سے کیا دوں. اگر یہ بے پڑھے ہیں، ان پڑھ ہیں، دنیا کی جانکاری نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کے پاس آنکھ نہیں ہے. کہیں بھی گر سکتے ہیں، کہیں بھی انہیں ٹھوکر لگ سکتی ہے، کہیں بھی ان کو کوئی قید کر سکتا ہے. اس لیے تعلیم کا خیال رکھیں، پڑھیں، پڑھائیں. ایسے شہر میں بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے کالجز ہیں. میں آج اسکول میں گیا تھا، میں نے وزٹ کیا. میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا پڑھ کے کیا بنو گے؟ اس نے کہا بزنس مین بننا چاہتا ہوں. یہ سوچ آپ کو پتہ ہے قوم کی حالت بہت خراب ہے. بڑی بڑی باتیں کوئی بھی کر سکتا ہے. 7,000 یونیورسٹیاں ہیں. کتنی یونیورسٹی ہے؟ 7,000. بھارت میں، اپنے دیش میں 7,000 یونیورسٹی ہے. مسلمانوں کے پاس 7 یونیورسٹی بھی نہیں ہے، اور شیعوں کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ 1 روپیہ بھی اگر ایک شیعہ دینا تو 6 کروڑ ایک دن میں ہے. 6 کروڑ. سمجھ گئے؟ یہ جو بارگاہ میں آتے ہو نا، یہ بارگاہ میں کس لیے آتے ہو؟ کس لیے آتے ہو؟ یہاں آتے ہو صرف مانگ کے لے جانے کے لیے؟ یہ اور بھی تمہارا کوئی مقصد ہے؟ اور بھی کوئی مقصد ہے؟ نہیں ہے مقصد. تو مقصد بناؤ. ایک بار آؤ یہاں تو قوم کو کالج دو، دوسری بار آؤ تو قوم کو یونیورسٹی دو، تیسری بار آؤ تو قوم کو اسپتال دو، چوتھی بار آؤ تو قوم کو ایک عزت کی چیز دو. قوم کو دو قوم کو دو. بہت ضروری ہے. کربلا تمہیں یہی سکھاتی ہے. کربلا جو تمہیں درس دیتی ہے وہ کیا درس دیتی ہے؟ کربلا تمہیں درس دیتی ہے کہ ساتھ مل جاؤ اور دنیا کو اپنی طاقت دکھاؤ. تمہیں پتہ ہے نا، میں نام نہیں لے رہا، لیکن واقعی کوئی سچا حسین کا غلام ہوتا ہے نا تو وہ کبھی ظالم کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہے گا. فلسطین میں ایک شیعہ نہیں ہے، ایک شیعہ. سن لو، میں یہاں پڑھ رہا ہوں. فلسطین میں ایک شیعہ نہیں ہے اور کوئی مسلمان ملک ساتھ دینے کو کھڑا نہیں ہوا سوائے ایران کے. کیوں؟ چونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی قسم ہے وہ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جب کھڑے ہوں گے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بس میرے عزیزوں، یہی میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں اور چلتے ہیں مسائل.
ایام عزیہ فاطمیہ کے حوالے سے حدیثیں اس بیوی کے حوالے سے جو مصلے سے جب کھڑی ہوئی کبھی دونوں ہاتھ زمین پہ نہیں رہے، ایک ہاتھ زمین پہ رہتا تھا اور ایک ہاتھ پسلیوں پہ۔ دو ہندوستان کے بڑے نامور خطیب، دونوں میرے بھائی ہیں، انشاءاللہ کل دونوں سے آپ نے سنی، پہلے سے موجود رہے ہیں، جیسے ابھی آپ میرے سامنے موجود ہیں، دعوت دینے کا مجمع لوگ ہی، بس پردہ میری مائیں بہنیں بھی، اس سے زیادہ تعداد میں شاید موجود ہوں گے۔ پورا امام بارگاہ بھرا ہوا ہے، تم اتنے ہو نا، اس حسین کو یاد کرو جو اکیلا ہے، اکیلا ہے، اس فاطمہ کو یاد کرو جو اکیلی ہے۔ ایک عالم دین سے میں نے پوچھا، مولانا مجھے بتائیے کہ مولا علی کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے کون سے تھے؟ تو انہوں نے کہا مولا علی کی زندگی کا خوبصورت اور حسین لمحہ تھا جب رسول نے مولا ہونے کا اعلان کیا تھا، من کنت مولا فاز علی مولا۔ پھر میں نے فرمایا سب سے دردناک لمحہ کون سا تھا؟ وہ کہا کہ علی کی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا جب دروازے میں آگ لگا دی۔ جزاکم اللہ، بڑے آرام سے پڑھوں گا، آرام سے پڑھوں گا۔ اہل بیت رسالت جب مدینے واپس آ گئے نا کربلا سے، تو طریقہ تھا نکلنا بند کر دیا، کہتے تھے ہم باہر کہیں نہیں جائیں گے۔ سید سجاد کی حالت تھی، کھانا دیکھتے تھے، روتے تھے، پانی دیکھتے تھے۔ امام باقر فرماتے بابا تھوڑی دیر کے لیے سو جائیے۔ باقر نکل آئی تھا، کہتے تھے باقر اتنی ذمہ داری لے لو کہ جب میں آنکھیں بند کروں تو مجھے کربلا دکھائی۔ جزاکم اللہ، آپ کی صدائی کا کیا بلند ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں پچھلے 32-33 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں، 22-23 سال سے میں مجلسوں میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ حسین پر جب رویا کرو نا تو غیروں کی طرح مت رویا کرو۔ دیکھو نا ایک جملہ اور کہوں، حسین پر جب رویا کرو تو امیروں کی طرح مت رویا کرو۔ ایک جملہ اور کہوں، حسین پر جب رویا کرو نا تو ایسے رویا کرو جیسے حسین کی ماں چاہتی ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ جب بھی کوئی میت ہوتی ہے 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں، ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے، اور ایک گھر والا روتا ہے۔ حسین پر کبھی گلی والوں کی طرح مت رونا، حسین پہ کبھی پڑوس والوں کی طرح مت رونا، حسین پہ جب بھی رونا گھر والوں کی طرح رونا۔ پڑوس والے بڑے تمیز سے روتے ہیں، گلی والے بڑے تہذیب سے روتے ہیں، پر گھر والے بڑی بے بسی میں روتے ہیں، بڑی بے کسی میں روتے ہیں، سینے پر ہاتھ مار کے روتے ہیں۔ جزاکم اللہ، اس لیے جب بھی حسین پہ رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، اور حسین پر ایسے رویا کرو جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا 18 برس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ جزاکم اللہ، روزوں کے درمیان بیٹھے ہو، دھیرے دھیرے مسائل کی روایتیں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، ختم ہو جائے گی، گھر چلے جاؤ گے، سب چلے جائیں گے، لیکن ایک کونے میں 4 سال کی سیلانی بیٹھی رہے گی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں نے اپنے ایک بزرگ عالم دین دوست سے کہا مجھے کوئی ایک روایت بتا دے جسے میں جب ہندوستان کے عوام میں پیش کروں لوگ گریہ کریں۔ شیخ علی اموئی آیت اللہ خمینی کے وکیل تھے اصفہان میں، مجھ سے کہتے ہیں سید سن، میں ایک روایت سنانے والا ہوں۔ میں بیٹھ گیا، کہنے لگے سید سجاد سے مدینے میں سائل نے سوال کیا مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟
سجاد نے سائل کا سوال سنا، فرمانے لگے میرے دادا علی کا صبر بڑا۔ پلٹ کے کہتا مگر مولا اکبر کے سینے سے بچی کا پر تیرے بابا نے نکالا، عباس کے کٹے بازو تیرے بابا نے اٹھائے، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے لیے، پھر تیرے دادا کا صبر بڑا کیسے ہو گیا؟ پلٹ کے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں آئی تو صحیح لیکن بعد میں آئی۔ وہ کہتا مولا وہ کیسے؟ فرمایا میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی گردن اس کے سامنے کاٹی جائے، اس لیے لاشوں کو اٹھا کے لاتا تھا، خیمے میں لاشیں سجا دیے جاتے تھے۔ فرمانے لگے شام غریبہ جب خیمے چل گئے تو آسمان کربلا نے جو سب سے بڑی مصیبت دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹ دی۔ جزاکم اللہ۔ پروا کے سامنے قاسم کی گردن کاٹی گئی، زینب کے سامنے اولو محمد کی گردن کاٹی گئی۔ یہ زندگی کی بڑی مصیبت آئی تو صحیح مگر زندگی کے بعد آئی دوسری مصیبت مولا کیا تھی؟ فرمایا دوسری مصیبت میرا بابا نہیں چاہتا تھا میری پھوپھیوں کے سر سے چادریں چھینی جائیں، چادریں بھی چھینی مگر میرے بابا کی زندگی کے بعد چھینی۔ اس کے بعد سجاد فرماتے اب انصاف کر، میرا دادا زندہ گھر میں موجود تھا، محسن شکم میں شہید ہو گئے۔ اب انصاف کر، میرا دادا زندہ تھا، دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ انصاف کر، میرا دادا زندہ تھا، میری دادی دیوار اور در کے بیچ میں دب گئی، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ بس 2 جملے مصائب اور ایک آخری روایت سن لینا، مجلس تمام ہے۔ ایک ننھا سا بچہ ہے، دروازے پہ اپنے بازو ٹکا کے کہتا ہے اماں سلام، کوئی جواب نہیں آیا۔ میری وہ مائیں بہنیں جن کے گود میں 7-8 سال کے بچے ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں، ان کی خدمت میں یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں، اماں سلام، کوئی جواب نہیں آیا۔ اماں تیرا حسین سلام کر رہا ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ فرمانے لگے اماں یقین نہیں آتا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ میں پکاروں اور مجھے جواب نہ ملے۔ بندے کفن ٹوٹے، علماء 2 طریقوں سے پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 2 ہاتھ نمودار ہوئے، کچھ کہتے ہیں 1 ہاتھ تو اٹھا، دوسرا ہاتھ پسلیوں میں رہ گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سننا چاہتے ہو نا مصائب؟ سنو، 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے۔ سین سے سجاد، سین سے سکینہ، سین سے سیدہ۔ بولو سیدہ کو غسل دیا گیا، علی چلا کے روئے۔ سلمان کہتے ہیں مولا اتنا گریا کیوں؟ فرمایا جب جب زہرا کا ہاتھ ہٹاتا ٹوٹی پسلیوں پہ پلٹ جاتا۔ جزاکم اللہ۔ بولو بات کرتے ہیں سجاد کو غسل دیا، خوب زور سے چلائے اللہ اکبر۔ چاہنے والا پوچھتا ہے مولا اتنا گریا کیوں؟ کہا میرے بابا کا زخم سوکھا نہ تھا۔ بولے سکینہ کو غسل دیا گیا، کبھی زینب چلائی کبھی روا۔ سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں اتنا گریا کیوں ہے؟ لال نہ پوچھ اماں حق کا واسطہ، میرے لال میری سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ جب ہم نے 1 چلو پانی چہرے پہ ڈالا پانی سوکھ گیا، جب دوسرا چلو پانی ڈالا پانی خشک ہو گیا۔
سجاد نے سر پہ ہاتھ مار کے کہا ہاں پھوپھی. میری بہن نے مجھ سے کہا تھا بھیا قبر میں اتارنے کے پہلے زمین چھو کے دیکھ لینا. بھیا مجھے نرم زمین پہ دفنانا. بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر چکی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میں نے ابھی جناب زہرا کے مصاحب نہیں پڑھے. میرے دو بھائی انشاءاللہ کل مصاحب پڑھیں گے تم ان سے سن لینا. میں بس آگے بڑھتا ہوں. میں نے حسین کے بچپن کی مصیبت بیان کی. میں نے حسین کا درد بیان کیا. چلو میں حسین کے درد کی اس آخری منزل کو بتاتا ہوں. حسین کس حالت میں اپنے لوگوں سے جدا ہوئے. حسین کیسے اپنے سجاد سے جدا ہوئے. حسین کیسے اپنے علی اکبر سے. حسین کیسے لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے تھے میری جنگ نہیں دیکھو گے کیا. دیکھو تو کہ پیاسا کیسی جنگ کر رہا ہے. شام میں شمر سے یزید سوال کرتا ہے بتا تو نے حسین کو کیسے مارا. وہ کہتا ہے بڑا صابر تھا حسین. بڑا صابر تھا حسین. میں نے حسین کو 12 یا 17 ضربوں میں مارا. وہ کہتا ہے کیا تیری تلوار تیز نہ تھی. وہ کہتا ہے تلوار تو تیز تھی پر تجھ سے انعام لینے کے لیے میں نے راستے کے پتھروں پہ مار کے تلوار کو کچھ کیا. میں نے حسین کو ذبح نہیں کیا. میں نے حسین کو نہر کیا. ذبح میں تلوار گردن پہ چھری گردن پہ چلائی جاتی ہے. نہر میں گردن پہ تلوار ماری جاتی ہے. وہ کہتا بتا کیا کہہ رہا تھا حسین. کہتا بڑا صابر تھا. جب میں نے پہلی ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ و باللہ. جب میں نے دوسری ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ. جب میں نے تیسری ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ. جب میں نے چوتھی ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا ماشاءاللہ. 12 ضربوں تک حسین ہم نے الہی کرتا رہا. جب میں نے 13ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا نانا سلام. جب میں نے 14ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا اماں سلام. جب میں نے 15ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بابا سلام. جب میں نے 16ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بھیا حسن سلام. میں نے دیکھا حسین کی گردن کٹنے کو آمادہ ہے. میں 17ویں ضرب مار کے حسین کو دیکھنا چاہتا تھا. حسین نے پوری طاقت سے گردن اٹھانے کی کوشش کی. میں نے دیکھا حسین سے گردن نہیں اٹھی. آنکھیں فرات کی طرف پڑی. بھیا عباس میں نے ضرب ماری سر تک سے جدا ہوا.